بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے اور آغاز اس سے کرتے ہیں کہ عام انتخابات 2024 8 فروری، یہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد اور اس حوالے سے مختلف دلچسپ بیانات، یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ ان اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، اب سے کچھ دیر پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا عاصمت شیرازی صاحبہ کو، اور اس میں انہوں نے بالکل تاثر دیا کہ الیکشن 10-12 دن آگے بھی بڑھ جائیں تو فرق نہیں پڑتا اور یہ ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن یہ آگے کر سکتا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب واضح طور پر اپنے بیانات میں یہ تاثر دے چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کا ایک دن کا ڈیلے بھی قبول نہیں کرے گی۔ انفیکٹ آج کے دن بھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے، جو کہ مرکزی رہنما پیپلز پارٹی کی، تاثر دیا، لیکن زرداری صاحب نے کچھ اور بات کی جس سے تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے التوا میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو الیکشن ڈیلے پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی، بٹ زرداری صاحب ان دا لیٹر ہاف آف دا ڈے کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ڈیلے تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کیا کہا انہوں نے۔ ہونا ہے، آج ہو کل ہو پرسوں ہو، مگر الیکشن ضرور ہونا ہے۔ 8 نہ ہو 18 ہو جائے، 18 سے 8 سے ایک دن پہلے ہو جائے، ہو سکتے ہیں۔ مطلب 8 فروری کی تو تاریخ آ چکی ہے، تو آپ کے خیال میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے تاریخ؟ بیٹا اس کے اختیار میں ہے، الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں۔ ہر چیز الیکشن کمیشن کے اختیار میں، وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کر سکتا ہے۔ تو واضح طور پر یہ ایک مختلف رائے ہے جو کہ زرداری صاحب دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دنوں پہلے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، التوا کے حوالے سے یہ کہا تھا، یہاں جو لوگ رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں، یہاں ذرا پرسکون ماحول ہے، لیکن اگر آپ ہمارے کے پی میں آ جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آئے گی، اور کوئی امیدوار بھی، یعنی میرے مخالف امیدوار وہ بھی مجھے ملے ہیں اور وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کمپین تو ہم نہیں چلا سکیں گے جی۔ انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں، یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا، خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئے، میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی، ایک سوال ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کو ماحول تو دیا جائے نا۔ بلوچستان کی بات کی، باپ پارٹی کے دنیش کمار صاحب نے آج اے آر وائی کے نئی مشر بٹ صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو انتخابی ماحول کو نظر نہیں آ رہا۔ گورنر کے پی کے کا بھی ایک بیان آیا کہ الیکشن کمیشن اور سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس سے پھر یہ سوال ابھرا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ذرا گورنر کے پی کے سے ہی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ جناب حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اس پروگرام کے آغاز میں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بادام صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ سر یہ آپ ہی ذرا بتائیے، چونکہ وہ بیانات سے بڑا ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس میں ذرا سیدھا سوال کروں تاکہ ذرا کنفیوژن دور ہو سکے۔ آپ کا صوبہ آپ کے خیال میں 8 فروری کو الیکشن کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بادامی صاحب، الیکشن تو کرنا ضروری ہے جی، اور اس کا اختیار بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی ہر قسم مدد کرے گی، فیسلٹی دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھ سے پہلے بھی پوچھا گیا، آپ کا بھی یہ کویشچن تھا، مثلا کچھ چیزیں حقائق پر مبنی ہے کہ 2 صوبوں میں نگران حکومتوں کی مدت بہت لمبی ہو چکی ہے، جی، اور دوسرا کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، صحیح ہے۔ یہ تو ایک اٹل بات ہے۔ اب میری جو ذاتی میری کوشش بھی ہے کہ الیکشن ہو، اور ملک کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن کچھ خدشات کا اظہار، جس طرح آپ نے تمام سینئر قائدین کا انٹرویو قوم کے سامنے پیش کیا، جی جی، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے صوبے میں کچھ اضلاع میں، مثلا اگر آپ لکی مروت لے لے، ٹانک لے لے، آپ بنو لے لے،
آپ وزیرستان لے لیں، قرم ایجنسی لے لیں، تو اس طرح ان ایریا میں مشکلات ہیں. ان ایریاز میں اور 8 جس کو طرح الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر جن ایریاز کی آپ نے بات کی؟ دیکھیں الیکشن ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ سیاسی قائدین کو اگر وفاقی حکومت ان کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کرے یا الیکشن کمیشن کرے، تاکہ اگر ان کے جو خدشات ہیں یا ہمارے وزیر داخلہ جو بیانات دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خطرہ ہے، تو چاہیے کہ پھر ریاست، وفاقی حکومت، ریاستی ادارے، صوبائی حکومت اس کے لیے ماحول مہیا کرے اور اس کے سدباب کے لیے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کوئی اٹیک یا ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو جس سے نہ صرف یہ کہ الیکشن پر کوئی اثر پڑے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا، ہمارے اضلاع کا، ہمارے صوبے کا یا پاکستان کا کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، عام آدمی کو بھی اور کسی بھی شخص کو. یعنی سر تو میرے خیال میں آپ نے چاہیے کہ حاجی صاحب، یعنی آپ کی ذاتی رائے میں الیکشن 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے یا اس میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے آپ کی ذاتی رائے میں؟ دیکھیں، اگر ماحول مہیا کیا جائے اور حکومت اچھا اس کو ذرا آسان کر لیتا ہوں اپنے لیے ذرا آسانی کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ماحول ہو، اب ظاہر ہے ماحول آگے، اگر ماحول آج جو صورتحال ہے اس سے بہتر ہو گیا ماحول تو کیا ہی بات ہے، پھر تو الیکشن ہو ہی جائے گا. اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اس سے بدتر ہو گیا تو پتہ نہیں. فرض کر لیں اگر 8 تاریخ تک ماحول وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا آج ہے، چونکہ آج کا ماحول تمہیں پتہ ہے نا، اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر جیسا ماحول آج ہے ویسا ہی ہو رہے 8 فروری تک تو 8 کو الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، آج کا جو ماحول ہے اس میں بالکل ہو سکے گا، لیکن بادامی صاحب جب کمپین شروع ہوگا اور تمام پارٹیوں کے قائدین کمپین کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے اور عوام کے لیے ایسی فضا قائم کرنی ہوگی کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعہ ہو. ایک پی ٹی آئی تو کر رہی ہے نا کیمپین آپ کے صوبے میں، وہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو کسی اور پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہوگا، تو پھر اور کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور پارٹی نہیں، کل نور والے نکلے ہیں، آپ لوگ نکلے ہیں، تو کیا مسئلہ؟ بہت فرق ہے. نہیں اس میں بہت فرق ہے. پی ٹی آئی کی ابھی وہ لیول کی قیادت نہیں ہے کہ وہ الیکشن مہم جو چلا رہے ہیں، اور اس سے ان کی اپنی باتوں کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. آج اگر دیکھ لیں تو جو ضلعوں میں چھوٹے اجتماعات کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں فی الحال، لیکن پولیس روک دیتی ہے نا ان کو جب قومی اجتماعات کرتے قیادت ہیں. ہے. نہیں پولیس اس طرح نہیں روکتی. اگر آپ اجازت نہ لیں، اگر آپ پہلے ان کو انفارم نہ کریں، یہ ہمیں بھی روکتی تھی. اور ادھر ابھی جو ہمارے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ الیکشن اجتماع کرتی ہے تو کنسرن ڈی سی کو وہ لکھ کے دیتی ہے تاکہ ان کے ریکوائرمنٹ جو ہے امن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے وہ ریکوائرمنٹ پوری کی جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں دوسری جماعتیں باہر نکلیں گی، پھر پتہ نہیں کیا صورتحال رہے گی. تو یعنی کس سے خطرہ ہے؟ طالبان سے خطرہ ہے کہ وہ اجتماع کو سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ طالبان سے خطرہ ہے؟ نہیں دیکھو، یہ جو مرکزی قائدین نکلیں گے، جی جیسے اب دیکھو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نکلی تھی تو دن داڑے کیا ہوا یہ جو پچھلے الیکشن میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم نے کرنے ہیں، حکومت نے کرنے ہیں، آئین اس کی اجازت اور نہیں دیتا، لیکن ماحول ہم نے ان کو مہیا کرنا ہے. اور پھر اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو تھوڑا آگے کر سکتا ہے. آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ سینئر سیاستدان ہے، آپ بھی گورنر ہیں صوبے کے، پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے. نہیں اور الیکشن کمیشن کو اختیار ہے، آئین نے اگر دیا ہے تو 8-10 دن سے آگے پیچھے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ امن ان کو، قوم کو، سیاسی لیڈروں کو مہیا کیا جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک دوسری بات جو ہے، جو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، ہمیں لوگ بھی آ رہے ہیں
کہ ہمارے جو صوبہ ہے، ہمارا صوبہ بلوچستان بھی ہوگا، مثلا آپ ادھر کالام میں دیکھے، بحرین میں دیکھے، ناران میں دیکھے، ان ایریا میں دیکھے، ابھی سے برف پڑ رہی ہے. تو آپ موسم دیکھ لیں، 8 آپ کے فروری ٹی کے وی الیکشن چینل میں آپ جا کے رکاوٹ خود ہے دیکھ لیں. سر، موسم 8 فروری کے الیکشن میں رکاوٹ ہے ان ایریا میں، تو کیا ان کرنا ایریا میں تو کیا کرنا چاہیے لازمی پھر؟ ہے کہ ایک دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ لوگوں کے یہ تحفظات کو مد نظر رکھ کر ان سے مشاورت کرے اور پریکٹیکلی بھی دیکھے. اگر ایک جماعت یا کوئی سیاسی قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایریا میں برف باری ہے، کوئی نہیں نکل سکتا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر ووٹ کے لیے لوگ کس طرح نکلیں گے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ یہ کر تو آپ وہ بتا رہے ہیں نا کہ ایسے وہ یہ کہہ رہا ہے اور فیصلے وہ یہ کرنے کہہ رہا ہے. چاہیے. آپ گورنر، آپ بتائیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، واقعی نہیں، برف باری سے میں- صورتحال دیکھو، ہوگی کہ 8 فروری کو کچھ مجھے- علاقوں میں الیکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ ادھر اس برف باری کا جو آج کل شروع ہے، آپ اگر آج ناران جائے تو آپ بھی گاڑی بھی نہیں جا سکتی. تو پھر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو یہ سکتا اس کیا؟ طرح یہ نہیں ہو سکتا. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر مہیا کرتے ہیں یا ان لوگوں کو کس طریقے سے لاتے ہیں. بے نظیر لیکن صاحبہ والا الیکشن میں 18 کہتا ہوں فروری کہ 2008 دیکھو، کو ہوا تھا نا. 27 دسمبر کو وہ شہید ہوئے، 18 فروری کو الیکشن ہو گیا تھا. تب فروری میں ہو سکتا ہے تو دیکھیں، فروری میں بات نہیں، اس وقت اور اس وقت کے موسم، کلائمیٹ چینج آپ دیکھ لیں، یہ بالکل بدل چکا ہے. یہ میں کہتا نہیں ہوں، یہ آپ پریکٹیکل آپ اپنے نمائندے کو بھیجیں کہ کہاں برف ہو رہی ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ ایک جو لوگ مجھے آ رہے ہیں اور تحفظات بتا رہے ہیں، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو، وفاقی اور آپ نے صوبائی بتایا الیکشن حکومت کمیشن کو یہ سب بتایا آپ نے؟ نہیں، الیکشن یہ میں بتا رہا ہوں نا، اس طرح وہ سن رہے ہیں. وہ پابند تھوڑی ہے اور ان کو وسیم لوگوں بادامی کا نے پروگرام کہا دیکھنے کے رات 11:15 پہ. آپ وسیم گورنر ہیں، بادامی کا آپ پروگرام لکھیں ان کو. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کائنڈ آف آپ کا ڈائریکٹ آفس ہولڈر ہیں آپ، وہ ایک آفس ہے اور آپ کا الیکشن کے بارے میں اتنے بڑے آپ کے خیالات ہیں، تحفظات ہیں، تو ان کو لکھیں تو صحیح پروگرام میں بات کرنے کے ساتھ. آپ لکھا نہیں آپ نے ان کو ابھی تک. یہ دیکھیں بادامی صاحب، میں آپ کو ایک چیز بالکل واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے، حکومت کی بھی خواہش ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں یا الیکشن کمیشن جب بھی کراتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر سمجھو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو کہ کوئی بھی شخص اس پہ انگلی نہ اٹھائے. اور سر اچھا سر اور جاتے آپ بس یہ بتا جیسے دیں سینئر سر نوازش، اور سر یہ بتا دیں، وہ ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں، چونکہ آپ کے صوبے سے متعلق بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان ایشو پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب اس لیے اتنا وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو افغانیز ہیں ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے ایز پاکستانیز، تاکہ ان کا ووٹ بینک بڑھے عمران خان صاحب کا. آپ کے خیال میں بات صحیح ہے؟ دیکھیں علامہ صاحب، الیکشن میں زرداری صاحب میرے بڑے سینئر ہے اور ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، جی جی، تجربہ کار ہے، تو ان کو جو کچھ اس نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا. لیکن میں اپنی جانب سے کہتا ہوں کہ ووٹ درج کرنا ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر اس پہ اعتراض کرنا، اس کے لیے آئین نے اپنی حدود مقرر کی ہے. اگر کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، وہ جا کے دیکھتے ہیں، عملہ پھرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کچھ ایسے شواہد ہے تو ہر وقت ہو سکتا ہے. اس میں کوئی اب میرے حساب سے نہیں ہے. زرداری صاحب کا چونکہ بہت باریک بینی سے وہ دیکھتے ہیں، اس کا نظر ناٹ ٹو یور بہت نالج. زیادہ. اور سر یہ جاتے جاتے تک یہ سر یہ بتا دیں جاتے جاتے کہ وہ ایک
ایک میرڈ کپل کی وہ ایک فوٹیج آئی تھی کہ وہ جناب شادی کا فوٹو شوٹ چل رہا ہے گورنر ہاؤس میں, تو بڑی خبریں لگیں کہ بھئی گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, فوٹو شوٹ ہو رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جناب سب کو گورنر ہاؤس آنے کی اجازت ہے ایک حصے میں, اور وہاں پر وہ بھی آ کر انہوں نے تصویر کھنچوا لی, اتنی بات تھی یا کیا تھا یہ؟ دیکھیے بادامی صاحب ایسا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں, یہ عشروں سے ایک رواج بن گیا ہے کہ کوئی اس طرح کے لوگ جو شادی کرتے ہیں گنے چنے, وہ گورنر ہاؤس آ کے اجازت لے کے آ کے ایک فوٹو شوٹ, ہمارا جو ایریا ہے ان کے لیے مختص ہے, وہاں پہ آ کے وہ فوٹو شوٹ کر لیتے ہیں. اجازت سب یہ سہولت ہر ایک کو میسر ہے؟ جی ہر ایک کو میسر ہے, یعنی کسی کی بھی شادی ہو تو وہ آ سکتا ہے, وہ فوٹو شوٹ کرا سکتا ہے. کل آپ کے چینل کے ایک بندے نے بھی کہا, اس سے پوچھو, عام بندہ تھا, ایسا نہیں کہ کوئی اینکر میں کرتا, ہم نے کہا جاؤ بھائی ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر 30,000 روپے تھے, چونکہ میں ایک عوامی بندہ ہوں, جب میں آیا تو میں نے کہا نوجوان جوڑا ہے, ان کے پاس 30,000 روپے کہاں ہوں گے, تو میں نے وہ معاف کر دیے. جب سے پہلے دن سے میں نے کہ بھائی ان کو بولو کہ یہ شادی ان کو مبارک ہو, یہ بس حکومت کی طرف سے آپ کو گفٹ اچھا پہلے 30,000 روپیہ تھا فری ہے, اچھا کھانا کہ بس وہ آ کے شادی شدہ جوڑا جو بھی ہے وہ کروا سکتا ہے فوٹو شوٹ وہاں پہ. اب وہ ایک دو پکچر نکال لیتے ہیں. یہ جو ویڈیو ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں, میں اس باعث میں نہیں جاتا ہوں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک اس کا اپنی گھر کی بات ہے اور اس کی وائف تھی, تو انہوں نے, اور دونوں ایسے بھی نہیں, دونوں لائر ہیں, وکیل ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے. سر میں ان کی تو حوالے سے تھوڑی کہ اس میں بات ظاہر ہے, میں تو یہ گورنر ہاؤس کے استعمال کی بات کر رہا ہوں, باقی ظاہر ان کی لائف ہے وہ جو. تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سہولت سب کے لیے میسر ہے, پہلے 30,000 تھی اب فری ہو گئی ہے. اب یہ پروگرام اتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا, کل سے آپ خیر منائیں, وہ لائن نہ لگ جائے کہ بھائی جان کہ ابھی ہماری فوٹو شوٹ کراؤ ان کی. نہ خیر ہے, چلو خیر, نہیں دیکھیں یہ خالی نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے, پرانے والے بھی آ سکتے ہیں, 5 سال پہلے ہو گئی کسی کی شادی وہ بھی آ سکتے ہیں. ابھی تو نئے کے لیے ہے. اچھا تو نکاح نامہ بتا دیں کہ بھائی ابھی نئی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نئے والے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. گورنر نئے شادی جوڑوں کے لیے بہت نوازی, بہت شکریہ. اور گورنر صاحب نے ایک بات کی موسم میں رکاوٹ کے حوالے سے, اسی طرز کا ایک بیان ایک امیر مقام صاحب کی طرف سے بھی آیا, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آف کورس کے پی کے سے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم امیر مقام صاحب. وعلیکم السلام بادامی صاحب, کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ, آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر یہ 8 فروری کو برباری کی پیش گوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کل وہی میں تھا تانا ملاقات ایجنسی میں, تو ایک شمولیتی تقریب میں تو صحافیوں نے سوال کیا الیکشن ڈیلے ہونے کے بارے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا الیکشن کے بغیر اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے, اور الیکشن ہونے چاہیے ہر صورت میں. مگر یہ ایک بات میں نے ضرور کی کہ 8 فروری یہ اس سال کی میں نہیں کہتا ہوں, کسی بھی سال میں دیکھے, ہر سال دیکھے. تو میں نے کہا بعض ایریا سنو باؤنڈ ہے, جس طرح ملاکنڈ ڈویژن کے چند علاقے, ہزارہ میں, ٹرائبل بیلٹ میں, بلوچستان میں, تو اس میں 8 فروری کو اکثر آپ دیکھ لیں ہر سال 1-2 سال میں نہیں کہہ سکتا, مگر جب سے ہم دیکھ رہے تو کافی مشکلات ہوتے اور برباری ہوتے. تو میں نے کہا 2-3 ہفتوں کی بات میں نے کی کہ ہونے چاہیے کہ اگر 2-3 ہفتے ڈیلے ہو جائے, یا کم 2 ماہ تک رمضان سے پہلے, تو زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکیں گے اور وہی مشکلات کم ہوں گی. اتنی بات کی. تو اور سینس میں لیا گیا کہ اس نے ڈیلے ہونے کے لیے کہا ہے. میں نے کہا میں نے الیکشن ڈیلے ہونے کے لیے نہیں کہا ہے, میں نے یہ بات کی وہی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر کے کئی علاقے اس طرح کے وہی سنو باؤنڈ ہی رہے. ٹھیک ہے, تھینک. اور میں چاہوں گا پیپلز پارٹی کے سینیٹر عبدالقادر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر تھینک یو فار ٹائم. آپ کا بھی ایک بیان نظر سے گزرا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات, یعنی آپ کیا یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ اگر کچھ علاقوں میں سیکیورٹی خدشات ہیں تو وہاں الیکشن ملتوی کیے جائیں ان علاقوں کے اثر؟ بھائی صاحب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میں نے کہا اگر کوئی پرابلم ہے تو 1-8 سیٹ میں تو اس کے پوسٹ پون کیے جا سکتے ہیں. الیکشن کو ہر صورت میں ٹائم پہ ہونا چاہیے.
किसी ने मुझे मिसकोट किया है। हाँ, ये चूंकि ये प्रोग्राम दूसरा रुख में जो आपका जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें दूसरा रुख में आप जरा सुन लीजिए कि मैं क्या कहता हूँ उसको। बस ठीक है, तो आप यही कह रहे हैं कि होना 8 फरवरी को चाहिए, अगर कोई बहुत कॉम्प्रोमाइज इलाका है तो उस एक मैंने बड़ा बहुत क्लियर एम्फसाइज करके इस बात को इस तरह बताया। मैंने कहा अगर मौसम का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, एक आध सीट पे सिक्योरिटी की नहीं मौसम की वजह से, मैंने कहा दाएं बाएं की जा सकती है। 236 सीटें हैं, तो 236 सीटों के इलेक्शन को आप इस वजह से कुर्बान नहीं कर सकते हो कि एक आध जगह में प्रॉब्लम। राइट सर, और सिक्योरिटी यानी वेदर की वजह से मैंने बात। ओके, इट वाज, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब। मूविंग ऑन, चुके बहुत सारी स्टोरीज हम आगे बढ़ते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ही के इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की है। पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा जनाब लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पार्टी की राय से मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन हम जब भी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, पीपल्स पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, उसमें जो चाहे बात की जा सकती है। लेकिन जरदारी साहब ने आज के इंटरव्यू में 2 टोक कह दिया कि लतीफ़ खोसा हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। खोसा साहब हमारे साथ होंगे, पहले आप देखिए लतीफ़ खोसा साहब के बारे में क्या कहा जरदारी साहब ने आज। कैंडिडेट्स उनके पास अब वकील हैं जो उनको डिफेंड भी कर रहे हैं और उनके कैंडिडेट्स भी बने। तो आप ही की जमात है सारी, लतीफ़ खोसा साहब हैं या नहीं, ये तो होता रहता है ना। सारी सियासत की जो जिसे कहते हैं ना, सियासत में जो भी आपको इंडिविजुअल मिलेगा वो हमारी नर्सरी से निकला हुआ है। लेकिन एक ये तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है। एतजाज साहब जो है वो आपकी जमात में अभी भी हैं, मगर वो दिफा उनका कर रहे हैं, ज्यादा दिफा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा उनका दिफा कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, एतजाज का हम एहतराम करते हैं, मगर उसकी सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लतीफ़ खोसा साहब का पहला रद्द अमल प्रोग्राम 11 तार में हम लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आप हमेशा ये कहते रहे कि नहीं जनाब, आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी में का तो बहुत बड़ा दिल है। आज जब 8 बजे आसमा शराती साहबा के प्रोग्राम में इस पार्टी के रूहे रवां जनाब जरदारी साहब ने आपका नाम लेकर कह दिया कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब समझा जाए कि पीपल्स पार्टी और लतीफ़ खोसा की राहें आज खत्म हो गई। अगर उन्होंने ये फरमा दिया है और माशाल्लाह वो इस वक्त पार्टी के सरबराह हैं, तो फिर यही समझ लिया जाए। मैं तो आर्टिकल 17 में ये तो हर शहरी का जो हक है कि वो किसी भी पार्टी को भी चूज कर सकता है, और राइट ऑफ एसोसिएशन एक फर्द का हक है, पार्टी का हक नहीं है। पार्टी के ओहदों से हटाना पार्टी का हक है, लेकिन पार्टी से हटाना ये आर्टिकल 17 की जो आईनी शिक है उसकी रूह के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर वो फरमाते हैं तो फबिया बिस्मिल्लाह, तो फिर मुझे अगर आज़ाद कर दिया है इस तरीके से, तो फिर मैं भी अनकरीब अपना जो है लाया अमल अख्तियार कर लूंगा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा वाज़ेह उन्होंने फरमाया। अच्छा, एतजाज साहब के बारे में भी हालांकि वो समझते हैं कि उनकी भी राय पार्टी राय से मुख्तलिफ है, लेकिन वो कहते हैं उनकी हम राय का एहतराम करते हैं। आपकी राय का एहतराम नहीं कि आपके बारे में आप पार्टी में नहीं है, ये क्यों? देखिए, कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरे ख्याल में जो हम कहते रहे और मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब को किसी ने गलत फहमी दिलाई कि शायद प्राइम मिनिस्टरशिप उनके जो है पलड़े में डाल दी गई, तो उन्होंने नून का साथ भी दिया और 16 महीने हुकूमत का हिस्सा भी बने। हमने उसकी मुखालफत की कि नून का वजीर बनाना मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये खुदकुशी होगा जो है सियासी तौर पर पंजाब से और बाकी जगह से फारिग हो जाएंगे और पीपल्स पॉलिटिक्स करें बजाय पावर पॉलिटिक्स के। लेकिन सर अब उन्होंने आपने अभी कह दिया कि अब मैं भी अपने लामा का ऐलान करूंगा, तो मतलब हम हैरत ना करें अगर लतीफ़ खोसा 2024 के इंतखाबात में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लें। देखिए, फिर मैं आज़ाद हूँ। अगर मैं आज़ाद हूँ, मेरा तो देखें वज़ादारी मुझे इस चीज़ की माने किए हुए थी आज तक। अगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया तो फाबिहा बिस्मिल्लाह, उनकी ये हुक्म भी मैं सरे खम तस्लीम करता हूँ और ठीक है, मैं आज़ाद हूँ तो मैं जो फैसला करूँ, जिस पार्टी का फैसला करूँ, इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को ये तसव्वुर भी करना चाहिए कि मैं किसी इक़्तिदार के लिए गया हूँ। देखेंगे, मैं कहता हूँ कि खुदारा जमहूर को इज्जत दें, आईन को इज्जत दें, आईन को बहाल करें। आईन को आपने एक जंजीरों में जकड़ दिया हुआ है
قانون کی پاسداری کریں. قانون کی تضحیق ہو رہی ہے, عدلیہ کی تضحیق ہو رہی ہے. لطیف کھوسا کا سیاست کا سفر جاری رہے گا یا سیاست سے لا تعلقی ہو جائے گی؟ مجھے تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ ریٹائر کر دوں. میں تو ٹی وی پہ نہیں آیا کہ میں ریٹائر کرتا ہوں اور توبہ طائب ہوتا ہوں. میں نے کوئی ایسا الحمدللہ زندگی میں وکالت کو بھی اور سیاست کو بھی عبادت سمجھ کے کیا ہے اور حق سچ کی بات کی ہے. میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میں نے ظلم کی دیکھیں, آپ بے انصافی اور ظلم کی راستے نہیں چلا گئے. سو ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سو ویری امپورٹنٹ. اب ہم کہہ دیتے ہیں سابق رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب لطیف کھوسا ہم سے بات کر رہے تھے. وہ پہلی مرتبہ انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ اگر زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہی وضاقتہ میری رائے میں حائل تھی, اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا, مجھے آزاد کر دیا ہے, تو پھر بالکل اب یہ سمجھا جائے کہ میرا بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب علی محمد خان صاحب. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر دو تین چیزیں, پہلے تو یہ بتائیے آپ کی رائے میں, یہ تو میں جانتے ہیں ظاہر ہم سب کہ آپ چاہتے ہیں, آپ کی جماعت چاہتی ہے کہ 8 کو الیکشنز ہوں. آپ کے خیال میں ایسا ہونے جا رہا ہے یا آپ اس بارے میں متزلزل ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو بادامی صاحب, فلسطین پہ ایک بات کروں گا, بہت ضروری اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے, اور آپ بھی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے, اور ہمارا سارے چینل بھی کر رہے ہیں, یار بھائی بھی کر رہا ہے, کہ جو اس بار ظلم ہوا ہے فلسطین میں, تو میری تو آنکھوں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا. کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن جو اسکول میں بچے خون میں لت پت اور ساتھ میں ان کے باقی دوست ان کو دیکھ کے حیران اور پریشان اور ششدر, اور جس طریقے سے وہاں ماؤں کی گود میں بچوں کی لاشیں اور بچے اپنی ماؤں کی لاشوں کے اوپر پڑے ہوئے, بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی a Muslim to condemn the genocide, the human genocide. You just need to be a human being. صرف آپ انسان ہو تو آپ کو احساس ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت سے بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ اسرائیل کے ظلم کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں. ویری ٹرو. نو اور سر آپ نے اللہ کرے کہ امت مسلمہ جو اس کو روک سکیں. اینڈ رسپونڈنگ ٹو دی کوشچن, آپ نے کہا کہ آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ 8 کو ہو جائیں گے الیکشن. صحیح ہے. اور سر یہ ایک اخباری خبر کے مطابق یہ ایک سوچ ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ بھائی اب انتخابی منظرنامے میں اگر ریلیونٹ رہنا ہے تو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کسی بھی لیول پہ ایسی کوئی سوچ, ایسی کوئی بات ہوئی ہے, کسی ایسی رائے نے جنم لیا ہے؟ نہیں, کور کمیٹی کے لیول پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جا سکتا ہے. ہمارے سیاسی مخالف ہیں, ذاتی دشمن نہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی خان صاحب کی طرف سے. اور میں پہلے تو اسد قیصر صاحب تھے, پھر ان کی گرفتاری کے بعد میں اس کا کنوینر ہوں, لیکن ابھی ان کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسا بڑا انیشیٹو نہیں آیا. لیکن ہم پاکستان کے لیے ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے, اور اس میں سارے نکات آ جاتے ہیں. آزاد شفاف الیکشن اگر آپ نے کرانا ہو تو پھر وہ فری اینڈ فیئر بھی ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس میں پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر علی بھائی یہ پارٹیز تو آپ کی طرح ایک پلیئر ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ پارٹیز کیسے میک شور کریں گی کہ الیکشن کو تو صاف شفاف الیکشن کمیشن نے منانا ہے, تو ان پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے کیسے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشور ہوگا؟ یہ تو آپ کی طرح ایک پلیئر ہے اس الیکشن میں. یہ آپ کو بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے کہ کھلاڑی اگر فیئر پلے پہ راضی ہو جائیں تو پھر امپائر چاہے کچھ بھی کرے پھر گیم فیئر ہی چلے گی. تو سیاست دانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ اہم ہے, کسی جماعت کا ہارنا یا جیتنا اہم نہیں ہے. دیکھیں, یہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ہماری, اللہ کی کرم سے کہ بڑی بات سے اللہ بچائے, سب سے بڑی جماعت اس وقت فی زمانہ تحریک انصاف ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ایک جماعت ملک میں وزیر اعظم دے دیتی ہے تو وہ بڑی جماعت. تو ان کے تو آپ کے کچھ کم یا زیادہ آپ کے ہوں گے, مین لیڈرشپ تو ان کی اس نے الیکٹ ہو ہی جانا ہے, اور ان کے بہت سے لوگوں نے بھی ہو جانا ہے, یا ان کے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں, اگر پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, اگر میدان ہی نہیں ہے,
تو پھر نقصان کس کا ہے؟ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا ہے، اور آپ کا بھی ہے، اور ملک کے اداروں کا بھی، سب کا ہے۔ یہ اس وقت فری فیئر الیکشن تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کے اس نظام کی ضرورت ہے۔ اور علی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ بہت میری رائے ہے کہ بہت مثبت اپروچ ہے، اور اس اپروچ کا دائرہ وسیع بھی ہونا چاہیے، صرف یہ ایک بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ چور ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ آپ اقتدار میں تھے، کشمیر جیسے معاملے، کورونا جیسے معاملے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے ساتھ، یہ چور ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بیٹھیں گے ہم، ٹھیک ہے، حالانکہ الیکشن تو صاف شفاف انہوں نے کرانا بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، تو یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے تو اسی پولیٹیکل ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ان کو NRO بالکل نہیں دیں گے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ بیٹھا ہی نہیں جا سکتا۔ نہیں، سیاسی اختلاف تو ہمارا رہے گا، اگر سیاسی اختلاف رہنا بھی ہمارا ختم ہو جائے تو ایک ہی جماعت بنا دیتے ہیں اور اس کا تحیات بانی مبانی وسیم بدامی کو لگا دیتے ہیں، ویسے بھی سب کو قابل قبول ہے۔ اللہ مجھے قبول نہیں ہے لیکن اس کی سربراہی آپ پیارے آدمی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی، یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ بھی چکما دے جاتے ہیں ہمیں، آپ بھی اپنی گیم کر جاتے ہیں، جو بات آپ کو طبیعت پہ گراں گزرتی ہے اس کو آپ چکما کے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں، بہت ہو گیا ہے، آپ کی میری نسل بھی اب ہم اپنے آپ کو اس طرح جوان نہیں کہہ سکتے، ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں، بس کرو یار، ہماری جوانیاں کھا گئے ہو، ہمارے بچوں نے کیا قصور کیا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، سیاسی اختلاف رکھیں گے لیکن ایک چیز کا ہمیں لحاظ ضرور رکھنا چاہیے، ہمارا سیاسی اختلاف اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے، اس ملک کے جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں، فورن افیئرس کے حوالے اپنی جگہ، انٹرنل سیکیورٹی اپنی جگہ، آپ کی معیشت ملک کی اپنی جگہ، اور نوجوان سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دیکھیں، نوجوان کو ایک ہوپ کہ وہ جب صبح جاگے تو اس کو ایک انرجی ہو کہ یار یہ میرا ملک میری لینڈ آف اپرچونٹی ہے۔ کب تک ہم امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی کہیں گے؟ اصل میں تو لینڈ آف اپرچونٹی بہترین بات کر دی آپ، یقین کریں ہم نے تو پچھلے سال میں گالیاں گائی اس بات میں، کہتے تھے کہ بھائی جو بھی ہے لیکن اختلاف بالکل رکھنا چاہیے، ٹکا کے اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں تو کسی معاملے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں، چونکہ بہرحال اسی ملک کی مختلف جو بات آپ کہہ رہے ہیں آئی کین ناٹ ایگری مور ود ہمارے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب جب بھی جیل گئے ہیں 5 اگست کو، ابھی 120 دن جو ہے قریب ان نے جیل کاٹی ہے، لیکن جیل جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں پاکستان کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور لیکن دیکھیں بات کیا ہو، کیا ہمیں کوئی ڈیل چاہیے؟ اگر ڈیل ہم نے لینی ہوتی یا کچھ کرنا ہوتا، میرے جیسے لوگوں کو پھر 80 دن نہیں بیٹھنا پڑنا تھا، عمران خان جیسے آدمی کو 120 دن کیوں وہ بیٹھے اندر؟ تو ہم صرف ایک نقطے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہی وہ نقطہ، اور آپ نے اس کے لیے کمیٹی بنا دی، آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹ کیا ہے رابطہ کرنے کے لیے یا ہم ان کے رابطے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ویٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت انیشیشن ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن الائنس کی حد تک نہیں، الائنس ہم کسی جماعت سے، بڑی جماعت سے نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پولیٹیکل جو ہمارا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں صاف الیکشن کو انشور کرانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، جس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا ہے دو پارٹیز میں سے کسی سے، نون یا پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، فی الحال ہماری طرف سے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کی طرف سے ایک رابطہ کچھ دن پہلے ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، اس وقت اسد قیصر صاحب سے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور بدقسمتی سے اسد صاحب بھی جو بیچارے کو ڈال دیا، سب کو پتا ہے، اسپیکر آدمی، ایک بات کو نبھانے والا، ملک کو ٹھیک کرنے کی سوچ رکھنے والا، ایک پازیٹیو آدمی، مشکل حالات میں اسپیکرشپ کی نبھائی، جو اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ انہوں نے کوشش کی سسٹم کو چلانے کی، اس کی سزا میں بیٹھے ہوئے اندر۔ یعنی اسد قیصر صاحب نے انیشیٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کے ڈسکشن سے، لیکن پھر وہ بھی ابھی اس وقت پابند سلاسل ہیں، جو ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں جو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے۔ میرا جیسا آدمی جس نے ہمیشہ سسٹم کو چلانے کی بات کی، ہم نے کون سی دہشت گردی کی تھی جو 80 دن اندر کاٹی، لیکن ٹھیک ہے، گلا کسی سے نہیں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے ہے، وہ ملک کے لیے ہے، وہ قربانی جو کچھ بھی تھی، کوئی قبول کرے نہ کرے اللہ کے سامنے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ اور علی بھائی بالکل آخری سوال، علی خان صاحب، اس میں ظاہر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن پھر آخری سوال، عمران خان صاحب کا ایک پورا بیان بھی آیا افغان، وہ انہوں نے اتنے مقدس ترین حوالے دے دیے کہ جناب یہ جس سے ثابت یہ کیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ جب حکومت میں تھے تب بھی ان کے بیانات اپنی جگہ پر ہیں۔ میرا سوال بڑا اسٹریٹ ہے، کیا کسی غیر قانونی، میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، کیا کسی غیر قانونی افغان مہاجر کو یا کسی بھی اور ملک کے کسی غیر قانونی شخص کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے یا اس کو نکال دینا چاہیے غیر قانونی؟ دیکھیں اس کا ون لائنر جواب اس کا یہ ہے
کہ معاملے کو ایسے طریقے سے چلائیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا برسوں کا جو تعلق ہے جس میں بہتری کی طرف چل پڑے تھے اس کو نقصان نہ پہنچے. باقی کون ہوگا جو کہے گا کہ کوئی غلط آدمی اس ملک میں نہ رہے. لیکن عمران خان صاحب کے کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ 40 سال سے ہم نے قربانی دی ہے اور ان کے ملک میں امن لانے کے لیے ہم نے ایک نہیں 2 بین الاقوامی اسلامی کانفرنسیں کی اور اس کے بعد ماحول بہتر ہوا. تو عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ جو انیشیشن انہوں نے اور ہماری تحریک انصاف کی حکومت نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لیا تھا, ایسا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو جس سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ غیر قانونی افراد کو نکالنے کا فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے؟ غیر قانونی افراد کو نکالنے دیکھیں قانون کے مطابق چلنے میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ان کو اگر کم ٹائم دیں گے تو وہ جو آگے بھی کی اتنی قوم نے دی ہے, خاص کر پشتونخوا اور بلوچستان نے, کیونکہ وہاں زیادہ ہمارے افغان بھائی یہاں آ کے آباد ہوئے تھے. تو جن لوگوں کے ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ اپنے ڈاکومنٹس وہ ٹھیک کر لیں, اور جن کے نہیں ہیں تو ان کو کچھ وقت بڑھا کے تاکہ وہ جو بھی ان کا گھر کاروبار ہے یا بچے ہیں ان کو وہاں شفٹ کر سکیں, تاکہ ایک اچھے جسچر کے ساتھ اور اچھی یادوں کے ساتھ جا سکیں. باقی کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی تارک وطن یہاں پہ ہو, لیکن معاملات کو کرنے کے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از واٹ عمران خان وانٹس. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب علی, ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے دنوں استحکام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی اور خبریں آئیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ عام انتخابات کی آمد ہے. یہ معاملہ کیا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. حضور بہت شکریہ. سر بتائیں گے کہ یہ معاملات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کہاں تک پہنچے ہیں نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ دونوں طرف کی خواہش کے مطابق فون پر لے لیں اگر پہلے شہبازی صاحب سے ملاقات ہوئی, جہانگیر ترین صاحب کی, شہباز صاحب نے آ کے. ہم اگر ایک سیکنڈ آپ کو دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ اگر لے لیں, میں شو سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, کاش پہلے لے لیا ہوتا. چلیں. اور لیکن اس دوران آپ یہ دکھا دیتے ہیں کہ علیم خان صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے دائرہ روح رواں ہیں, انہوں نے واضح طور پر اس کی کچھ دنوں پہلے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کن الفاظ میں پی ایم ایل ان کی لیڈرشپ کو یاد کیا تھا, یہ دکھاتے ذرا. اس پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے, نہ ہمارا الائنس ہوگا, نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا گرک کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا. سو ویری انٹرسٹنگلی خود استحکام پاکستان پارٹی کی تو اپنی لیڈرشپ یہ کہتی رہی. جی چوہان صاحب کی ہمیں آواز پہ آئی نہیں. سر کہیے گا فون پہ آپ ہیں. جی آ رہی ہے سر کہیے گا. اچھا, میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ دونوں طرف کی خواہش کے اوپر چیز انیشیٹ ہوئی. اب 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے اور اس میں انشاءاللہ 2-4-6 دنوں کے اندر چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. اور بیسک آبجیکٹو یہی ہے کہ پاکستان کو موجودہ جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہے اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ پاکستان کی رچ کلاس کو بھی اس وقت جناب عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پور کلاس کو تو بیڑا غرق ہو گیا. ان چیزوں سے بچانے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. اور وہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں, واحد پارٹی کوئی بھی جو ہے وہ سادہ اکثریت سے بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے. اور نواز شریف لیکن اس سوچ کا کیا کیجیے گا جو علیم خان صاحب کو ہم نے چلایا بھی, کہ ان کا بیان ہم نے چلایا جس کے مطابق وہ پی ٹی آئی جتنا ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں ملک کی تباہی میں پی ڈی ایم کو بھی, جو کہ ظاہر ہے نون لیگ جس کو لیڈ کر رہی تھی. اور اب آپ نے کہا کہ دونوں طرف کی خواہش تھی تو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے فارمولے بات چل رہی ہے, 3-4 دن میں فائنل ہو جائے گا. تو اس بیان کا کیا کیجیے علیم خان صاحب نے دیا؟ اس ایشو کے حوالے سے نا اگر آپ میرے ساتھ ایک پورا پوائنٹ کریں تو میں اس میں آپ کو ثابت کروں گا. اور میں پچھلے 5 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے جو ہے وہ 16 مہینوں میں جو ہے نا وہ کھولی ہے. جو گنجلک انہوں نے لگائے تھے, جو بارودی سرنگیں انہوں نے بچائی تھی, جو معیشت کی تباہی اور بربادی انہوں نے کی تھی, جو پاکستان کے اوپر اب تک کا ٹوٹل قرضے کا 80% قرضہ انہوں نے 3.5 سالوں میں لیا تھا, وہ بنیادی طور پر. اور پھر اس کے بعد انہیں جب پتہ چل گیا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے انٹینشنلی پرپزلی IMF کے ساتھ اپنا معاہدہ اس کو سبوتاژ کروایا. اور سبوتاژ ہونے کے بعد
IMF نے 16 مہینے اپنی انگلیوں پہ اور اپنے اشاروں پہ PDM کی حکومت کو نچا نچا کے ٹیکسز کی بھرمار لگا لگا کے سبسڈیز فارغ کروا کے پھر بھی ان کو قسط نہیں دی، اور اینڈ پہ آ کے جناب جب حکومت جا رہی تھی قسط دی تو جس کی وجہ سے مہنگائی کے طوفان بدتمیزی آیا، پھر دیوالیہ کی رٹ مجھ سمیت اپنے ہر قائد اور اپنے ہر ترجمان سے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے جو دلوائی، اس کی وجہ سے ڈالر پاکستان کے بینکوں سے نکل کے گھروں میں شفٹ ہوا اور ڈالر کی قیمت آسمان تک پہنچی۔ اس طرح کے بہت سے ایسے جناب ایشوز اور جناب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 16 مہینوں میں آپ کی مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا۔ میرا تو سمپل کنکلوژن یہ ہے کہ 16 مہینے کی PDM کی حکومت نے جو بھی مہنگائی لے کر آئے وہ بنیادی طور پر ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی تھی، سابق چیئرمین تحریک تو یعنی اس کی بنیادی ذمہ دار PTI تھی نا؟ علیم خان صاحب تو کہتے ہیں ان کے بیان سے یہ تاثر نہیں ملتا۔ میری ذاتی رائے میں جو ہے نا اپنا انالیسس بھی ہوتا ہے نا، اپنی رائے بھی ہوتی ہے، باقی پچھلے 40 سال کی پالیٹکس کے اندر جو نون لیگ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ نہیں وہ تو پچھلے 16 ماہ کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے کہ پہلے PTI نے بڑا کر کیا پھر انہوں نے بڑا کر کیا۔ یہ جو 16 ماہ تھے اس کے حوالے سے میں تو کلیئر ہوں، میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ اور پریس کانفرنس کے اندر بھی پچھلے 5 مہینے کے اندر میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ کی ہیں۔ یہ کوئی ایویں ہپ ہیزٹلی یا ہاچ پاچ طریقے سے الزام برائے الزام نہیں ہے، تو یہ وجہ بنتی ہے۔ باقی ابھی ہمارے سامنے آبجیکٹو ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی اور پاکستان کا استحکام، اور اس آبجیکٹو کے حصول کے لیے نون اور استحکام پاکستان پارٹی کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بالکل جا سکتے ہیں، اس کا بالکل امکان ہے۔ بالکل جناب، انشاءاللہ جناب اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے اور کچھ دنوں تک چیزیں فائنلائز ہو جائیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب فیض الحسن چوہان صاحب، کنفرم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چیزیں چل بھی رہی ہیں اور کچھ دنوں میں چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔